بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تاریخ کی دنیا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت کا آپ سے میں نالج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ فاتح عالم ہیں، جناب سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت کا نشان دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی آفیسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 عیسوی میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سارے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حاطئین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہاں دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حاطئین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئی۔ حاطئین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونزری جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔
بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے، ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین نے اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجی فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپس گیٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحد فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک ہاربرس بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کے بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بد عہدی کی اور محاصرین کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پر پہنچنے تک مسیحیوں کے سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثال پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغدادی کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاری مکمل کی۔ کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا، سلطان نے اپنے مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی نہ ملا، اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدے کی شرائط درج ذیل تھیں۔
1. بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ 2. ارسوف، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ 3. اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا۔ 4. زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ 5. صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑے میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں سے مدرسے اور شفاخانے قائم ہو گئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام و تمام کے انتظامات بھی سرکاری طرف سے ہوتے تھے۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفاخانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفاخانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس نے عورتوں کے شفاخانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ 599 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت اور مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لیون پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں سے ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی کہلائی۔ صلاح الدین گرچہ ایک دانش مند اور قابل حکمران تھے لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کی حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی اور سلجوقیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے زمانے کے غلط رواج کے تحت سلطنت تینوں لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔